انہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو اب شدید غصے کے باعث سرخ پڑ رہا تھا۔ جعفر صاحب مس عائشہ کی طرف متوجہ ہوتے نے آنے کا کہتے جانے کی اجازت دی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ آفتاب اقبال یہاں کیوں آیا ہے؟ زاویار کو اس کا آنا کھٹکا تھا۔ ہاں، کچھ ضروری کام۔ وہ بات کو ٹال مٹول کرنے والے تھے کہ وہ سخت لہجے میں بولا، ڈیڈ کس لیے آیا ہے وہ یہاں؟ جعفر صاحب اسے غصے میں دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زاویار دیکھو میری بات سنو۔ وہ اسے پرسکون کرنے لگے جو ان کی سرے سے سننے کو تیار نہیں تھا۔ ڈیڈ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، بتائیں کیوں آیا ہے؟ اسے اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ جعفر صاحب نے سرد سانس خارج کی۔ ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، بس اب کچھ پروجیکٹ سے متعلق موضوعات پر ڈسکشن کرنی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر بم گرایا۔ اسے لگا آفس کی چھت اس پر آ گری ہو۔ زاویار یو جسٹ امیجن یہ ٹینڈر ہمارے لیے کتنا زبردست ثابت ہوگا۔ اس بار ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ کریں گے، وہ بھی آفتاب کے ساتھ، جس کا بزنس کی دنیا میں ایک اپنا نام ہے، اور تم دیکھنا اس ٹینڈر کے بعد لوگ خود آئیں گے ہمارے ساتھ بزنس کرنے، انویسٹمنٹ کرنے۔ یقین کرو میرا فیصلہ ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوگا۔ جعفر صاحب اس قدر خوش تھے کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور زاویار کا چہرہ اس پر دھواں دھار ہوتا تپ رہا تھا۔ او واو، اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا اور کسی نے مجھ سے پوچھنا تو دور، بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ شدید غصے میں دانت پیس کر بولا، آنکھوں سے ناگواری واضح طور پر جھلکتی دکھائی دی۔ اور کب تک چھپانے کا ارادہ رکھتے تھے آپ مجھ سے؟ آپ کو لگا کہ مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ ہاں؟ جعفر صاحب کی آنکھوں میں دیکھتا دھاڑا تھا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ نہیں زاویار، ایسا نہیں ہے، میں تو خود تمہیں بتانے والا تھا۔ جعفر صاحب جلدی سے چلتے اس کے سامنے آتے بولے۔ اس نے ضبط سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ بس ڈیڈ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جاننے میں، اور نہ ہی اس پروجیکٹ میں۔ البتہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جس ڈیل کو میں ریجیکٹ کر چکا تھا، آخر اس کی کوئی وجہ تو ضرور تھی نا ڈیڈ؟ میں یوں ہی بلا وجہ کسی اچھے پروجیکٹ سے انکار کیوں کرتا؟ مگر آپ نے یہ سب سوچا ہی کہاں ہوگا، آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملی ہوگی۔ اپنے کندھے پر رکھا ان کا ہاتھ جھٹکتے وہ نخوت سے کہہ رہا تھا۔ جعفر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں اس کے اس قدر ری ایکشن کی امید تو نہ تھی۔ آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہے نا ڈیڈ؟ آج بھی آپ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں کیا؟ اس کا لہجہ یکایک دھیما ہوا۔ اس کے لہجے میں اترتی نمی محسوس کر کے جعفر صاحب تڑپ اٹھے۔ نہیں زاویار بیٹا، میری بات تو سنو، ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں سمجھتے تو آپ یہ ڈیل نہ کرتے ڈیڈ۔ دیکھو تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے بھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، میں آ کر تمہاری سب غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ اوکے، ٹائم دیکھتے اسے کندھوں سے تھامتے صلح جو انداز میں گویا ہوئے، میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، بس حقیقت سے آشنا ہوں۔ وہ پھر سے ان کا ہاتھ جھٹکتا ان سے 2 قدم دور ہوا۔ میری جان، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم میرے بیٹے ہو، تمہاری ان رگوں میں میرا خون ہے، میں دیکھ سکتا ہوں اپنے بیٹے کی قابلیتوں کو۔ اب پرسکون ہو جاؤ اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیتے اسے سمجھایا اور ساتھ لیے پاس رکھے صوفے پر بٹھایا۔ ڈیڈ، آپ کو اس ڈیل کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ وہ سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے بولا۔ کیا کسی نے بھی نہیں، میں نے خود لیا ہے۔ وہ اس کی بات پر گڑبڑا گئے۔ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں یہ آپ نے خود سے نہیں کیا، میں آپ سے دوبارہ نہیں پوچھوں گا، مجھے سچ سچ بتائیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا اور نہ ہی جعفر صاحب اس سے الجھنا چاہتے تھے۔ اس کا غصہ سر چڑھ کر بولتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اسے بتا دیا۔ صابر یک لفظی جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ ڈیل کر ہی چکے ہیں، پیچھے ہٹ تو ہرگز نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور کسی سے نہیں کہیں گے۔ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان رہے گی۔ کیا؟ وہ دو بدو بولے۔ میں ایسا کچھ جانتا ہوں جو اس ڈیل کو کینسل کرنے کا باعث تھی۔ مجھے ابھی اس بارے میں ساری انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے کہتے اپنا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔
لیکن جعفر صاحب کو کھٹکا۔ آفتاب اخبار کا پاشا کے ساتھ لنک ہے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا بول گیا۔ جعفر صاحب کو پہلے پہل یقین نہیں آیا، وہ حیرت میں ڈوبے ٹرانس کی کیفیت میں بولے، کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگا میں ایسے ہی انکار کر رہا تھا؟ مجھے اس پر پہلے سے ہی شک تھا، جو بہت جلد یقین میں بدل گیا تھا، مگر میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، کوئی ٹھوس ثبوت۔ اگر میرے ہاتھ لگ جاتا تو آج آپ اس کے ساتھ بزنس نہ کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ پاشا اور آفتاب دونوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جعفر صاحب کے لیے یہ کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ مطلب ہمارا دشمن ہمارے اتنے قریب ہے اور ہمیں احساس تک نہ ہو پایا، اور تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کو بتانے والا تھا ڈیڈ، کم از کم ایک بار اپنے اس بیٹے کو اس قابل تو سمجھتے۔ یہ فیصلہ کرنے سے قبل آپ میرے علم میں لے آتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ زاویہ، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی گیم کھیلے گا۔ مطلب آفتاب اخبار کا یوں بار بار اصرار کرنا، ہمارے ساتھ پروجیکٹ کرنے پر زور دینا، سب پلان کا حصہ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم لوگ ڈیل کر چکے ہیں۔ وہ ٹینشن میں آتے اٹھ کھڑے ہوئے، دماغ تھا کہ سائیں سائیں کرنے لگا، کوئی سوچ آ ہی نہیں رہی تھی، سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ ڈیڈ، جو ہو چکا اب اس پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، آگے سوچیں اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ناؤ اٹس آور ٹرن۔ انہیں ٹینشن لیتے دیکھ وہ فوراً سے آگے بڑھتا انہیں تھام گیا اور بٹھا دیا، ٹیبل سے پانی لیتے انہیں پانی پلایا۔ انہیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ انہیں ریلیکس کرنے لگا، کہیں ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ اب ٹھیک ہے، انہوں نے محض سر اثبات میں ہلا دیا۔ اوکے، اب آپ جائیں، وہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے، اور ہاں یاد ہے، انہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ پتہ ہے۔ جس طرح وہ کھیلنا چاہتے ہیں ہم بھی ویسے کھیلیں گے، بس اپنے انداز سے۔ زاویہ نے کہتے ایک آنکھ ونک کی۔ جعفر صاحب سر ہلاتے اپنے آپ کو ایک گہری سانس لیتے پرسکون کرنے لگے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے باہر نکل گئے۔ زاویہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی سلگتی اعصاب کو سہلانے لگا، لب بھینچتے اب وہ آگے کا پلان ترتیب دینے لگا۔ اس کی سرخ ہوتی کالی آنکھوں میں قہر برپا تھا۔ منور خان گھر آیا، کنول بیگم جرگے کے متعلق پوچھنے ان کے پاس گئیں کہ آیا کیا فیصلہ ہوا ہے۔ جبھی منور خان نے ان کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ کنول بیگم کو تو مانو سکتہ طاری ہو گیا ہو، دل ایک پل کو تھم سا گیا، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ منور خان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کنول بیگم کی حالت غیر ہونے لگی، ان کو بے یقینی تھی۔ اپنے آپ پر قابو پاتے وہ جب بولی تو لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ کیا اس کے کوئی اور حل نہیں ہے؟ نہیں، اب جو فیصلہ لوگ سنا چکے ہیں وہی ہوگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی اس گنڈے سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ سنا تم نے؟ کبھی نہیں۔ تمہارے یا میرے کہنے سے اب کچھ نہیں ہوگا کنول بیگم، اگر ہم انکار کریں گے تو وہ لوگ اسے اٹھا کر لے جائیں گے، اس لیے بہتر ہے چپ چاپ شادی کر دو، تماشا مت بناؤ۔ منور خان نے انہیں سمجھانا چاہا پر وہ ان کی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیوں نہ بناؤ تماشا؟ تمہارے کیے کی سزا میری بیٹی کو کیوں ملے؟ ہاں بولو، تم اپنی بیٹی کا بھی بول سکتے تھے نا، پھر کیوں اس سب میں کیوں میری بیٹی کو گھسیٹا تم نے؟ کیوں؟ وہ حلق کے بل چلا اٹھی اور منور خان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انہیں کیا نہیں کہا ہوگا؟ ارے میں نے اپنے ہاتھ جوڑے، میں نے پاؤں پکڑے، ارے میں جو کر سکتا تھا کیا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ بولو میں کیا کرتا؟ وہ کہتے ہوئے رو دیا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں منور، ڈرو اس دن سے جس دن میری بیٹی کی ہائے لگے گی، اس کا صبر جواب دے گا تو کیا کرو گے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ منور، تمہیں ذرا سا بھی خوف نہیں آیا؟ تم نے کیا کر دیا میری بیٹی کے ساتھ؟ کیا کر دیا؟ میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں اس کے باپ کو کیا جواب دوں گی؟ تم نے میرے کلیجے کو چیر ڈالا منور، میری بد دعا ہے تمہیں، ایک ماں کی بد دعا ہے، تمہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، تڑپ تڑپ کر مرو گے، ارے تمہیں تو مرتے دم پانی بھی نصیب نہ ہو۔ وہ مسلسل چیختی چلاتی سے بد دعائیں دے رہی تھیں، آنسو
زاروں کے تار بہتے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اپنے بال نوچتے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے تھپڑ مارنے لگی۔ ان کی حالت دیکھ منور خان کے پاس آتا انہیں روکنے لگا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سنبھالو خود کو، پیچھے ہٹ جاؤ، دور رہو، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنا ظالم شخص نہیں دیکھا۔ آج تم نے اپنی بیٹی کا سودا کر کے اپنی آخری حد دکھا دی۔ تم جتنا گر سکتے تھے گرے، مگر آج تم میری نظروں سے بھی گر گئے ہو۔ میں ہر روز تم میں ایک اچھا انسان، ایک اچھی چیز تلاشتی کہ شاید کچھ تو ایسا تم میں ہوگا، مگر نہیں، میں غلط تھی۔ ارے تم تو بے غیرت سے بھی بدترین ہو۔ تم میں غیرت ہوتی تو ایسے سرے عام بازار میں اپنی بیٹی کو بیچ کر نہ آتے، اس کا سودا نہ کرتے۔ تم مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو، لعنت ہے تم پر۔ وہ اسے کوستے وہاں سے باہر نکل آئیں۔ وہ بیٹھا سوچتا رہ گیا۔ وہ واقعی مرد کہلانے کے قابل نہیں جو اپنے گھر کی عزت کو نہ بچا سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے سر پر مرد کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کیوں نہیں کہتے کہ غیرت مند مرد کا ہونا ضروری ہے؟ مرد یوں تو بہت ہیں اس دنیا میں، مگر عورت کی عزت کرنے اور کروانے والے کم ہیں۔ میرال گڑیا اور اس کی بیٹیاں ثنا کے گھر گئی تھیں۔ قرآن خوانی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کا دل بے وجہ ہی پریشان ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لاکھ بہلانے پھسلانے کے بعد بھی وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جبھی کمل بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرال نے چون کر انہیں دیکھا۔ کمل بیگم اندر سے دروازہ بند کرتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ میرال ان کی جانب متوجہ ہوئی، پر کمل بیگم کو سمجھ نہ آئی اسے کیسے مخاطب کریں۔ الفاظ تھے کہ لبوں پر آتے دم توڑ دیتے۔ میرال ان کو غور سے دیکھنے لگی۔ کمل بیگم کے لب بولنے کے لیے پھڑپھڑائے، لیکن بے سود، زبان پہ مانو کفر لگ گیا ہو۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ آنکھیں نم ہوئی، مگر خود پر کنٹرول کرتے اپنے اشکوں کو اندر دھکیلتے جلتے دل پر گراتی رہیں۔ امی! میرال نے انہیں دھیمے سے پکارا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کرتے ان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھیں، اسی لیے تھوڑی سی ہمت باندھتے اسے آخرکار مخاطب کر لیا۔ میرال! بے مشکل اسے پکارا۔ میرال پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوتی ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ جی، تمہارے ابا، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا ابا کو؟ ان کی حالت خراب ہوتے دیکھ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ میں میرال جی امی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے بتائیں مجھے۔ وہ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے گویا ہوئی۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا، کسی انہونی کے احساس نے اسے گھیرا۔ کمل بیگم گہرے گہرے سانس لیتے خود کو سنبھالنے لگی۔ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ شیدے کے ساتھ طے کر دیا، 2 دن بعد نکاح ہے۔ کمل بیگم کے لفظوں نے میرال کے جسم سے جان ہی کھینچ لی۔ وہ بے بسی سے کہتی آنکھیں جھکا گئی۔ میرال پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ شل سے ہوتے دماغ سے انہیں یکٹک دیکھتی رہی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب وا کیے کہ آنسوؤں کا پرندہ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ لم بھیجتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے صرف خالی کھوکھلے اشک بہانے لگی۔ اسے لگا اگر وہ اپنے حق کے لیے بولی تو اس سے بولا نہیں جائے گا، بلکہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے گی۔ اس وقت میرال صبر و ضبط کی آخری حد پر کھڑی تھی، جہاں اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کمل بیگم اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کے سامنے ہرگز رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو روتا چھوڑ جلدی سے وہاں سے باہر چلی گئی۔ میرال کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ دل یکدم تھم سا گیا، پر آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ زاویہ غصے میں دروازہ کھول کر اپنے آفس میں آیا۔ جس طرح اس نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے سوچ میں گم تھا۔ جبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے نخوت سے دروازے کی اور دیکھا۔ اس وقت وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا کہ پھر سے دستک ہوئی۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا اونچا بولا، کون ہے؟ اس کی دھاڑ پر دروازے کے باہر کھڑا وجود اپنی جگہ سے اچھلا۔ سر وہ میں عائشہ۔ اس کے غصے سے بھری آواز کو سن کر مس عائشہ فوراً بولی۔ اس سے کیا بڑی دیر سے جواب دینے کو مہرہ بناتے سارا غصہ اس پر اتار دیتا۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟
اسے دروازہ کھولتے اندر جھانکتے دیکھ کڑک آواز میں بولا، سر وہ آپ سے کوئی ملنے آئی ہے۔ وہ انتہائی مہذب لہجے میں گویا ہوئی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مجھ سے اس نے حیرانگی سے کہتے اسے دیکھا۔ جی سر، اس نے سر اس بات میں سر ہلاتے جلدی سے کہا۔ کون؟ دوسرا سوال داغا۔ سر وہ اپنا نام نہیں بتا رہی ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ فرمانے لگی۔ زاویہ نے اسے گھورا۔ سر میں نے بہت پوچھا مگر انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ مس عائشہ، آپ کو یہاں کام کرتے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ سخت لہجے میں کہتا چلتا اپنے ٹیبل کی جانب بڑھا۔ سر میرے خیال سے تقریباً 5 سال۔ اسے اس بے تکے سوال پر حیرت ہوئی۔ کیا ان 5 سالوں میں آپ کو ابھی تک اپنا کام سمجھ نہیں آیا؟ زاویہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ایک آئی برو جھکاتے بولا، جی سر۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرے خیال میں ہمیں اب نئی اسسٹنٹ ہائر کر لینی چاہیے۔ زاویہ چبا چبا کر بولتا اپنے لب بھینچ گیا۔ اسے اس جی والے انداز پر تب چڑھ گئی۔ ہر بات اس میڈم کو ریپیٹ کر کے بتانا پڑتی تھی۔ آئی ایم سوری سر۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ آتے ہی وہ اس کی منت سماجت کرنے لگی، جو اسے اس جاب سے نکال باہر کرنے کو تیار تھا۔ یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اپنے لیپ ٹاپ کو کھولتے مصروف ہوتے بولا، لہجہ ہنوز تک ہی لیے تھا۔ جی سر۔ اجازت ملتے ہی وہ بوتل سے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئی۔ وہ باہر آ گئی اور اس لڑکی کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، پلیز ایک بار مجھے ان سے ملنے دیں، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، بہت ضروری ہے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے التجا کرنے لگی۔ دیکھیں سر، نہیں ملنا چاہتے آپ اپنا نام بھی نہیں بتا رہی، ایسے میں بغیر ان کی اجازت کے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ مس عائشہ نے اسے اصل وجہ بتائی۔ اور ویسے بھی لوگ اس سے ملنے اپوائنٹمنٹ مقرر کر کے آتے ہیں۔ یہ محترمہ منہ اٹھا کر ایسے ہی چلی آئی تھیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے جانے دیں۔ اس نے پھر سے دبا دبا احتجاج کیا۔ دیکھیں وہ بہت مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ اسے ضد کرتا دیکھ مس عائشہ سخت گھی لہجے میں بولی، پلیز۔ وہ پھر سے بولی، کہا نہ جائیں، سنائی نہیں دیتا آپ کو؟ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں جاہل لوگ، جائیں ورنہ میں گارڈز کو بلا لوں گی، نکلیں۔ اسے بات نہ مانتے اور وہاں سے نہ جاتے دیکھ کے اس نے دھمکی دی۔ مس عائشہ اسے کہتے ابھی مڑی تھیں کہ وہ اس کو ایک طرف دھکا دیتی اندھا دھند اندر داخل کمرے کی جانب بھاگی۔ مس عائشہ جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، پاس رکھے ٹیبل سے ٹکراتی نیچے گری۔ اسے چوٹ لگی تھی لیکن وہ نظر انداز کرتی اٹھتی اس کے پیچھے لگتی جو اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ، سر نے منع کیا ہے تم اندر نہیں جا سکتی، خبردار پیچھے۔ زاویہ جو اپنی ہی ٹینشن میں سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا، باہر سے آتے شور پر اس جانب متوجہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا کہ اچانک زور سے دروازہ کھولتے وہ آندھی طوفان بنی اندر داخل ہوئی۔ زاویہ کی نظر مقابل پر اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے مس عائشہ بھی پہنچ گئیں۔ جیسے ہی ثنا کو اس بات کی خبر ملی، وہ اگلے ہی دن میرال سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی۔ سلمیٰ بیگم کنول بیگم سے مل رہی تھیں، جبھی ثنا نے ان سے میرال کا پوچھا۔ آنٹی میرال کہاں ہے؟ ارد گرد نظر دوڑاتے وہ ان سے پوچھنے لگی۔ وہ بیٹا اوپر چھت پر ہے۔ ان کا چہرہ اترا اترا سا تھا، پہلے ہی وہ بیمار رہتی تھیں، اوپر سے ابھی نے اس بات کی ٹینشن نے مزید بیمار کر دیا تھا۔ اب وہ بہت کمزور لگنے لگی تھیں، آنکھوں کے گرد واضح نظر آتے کالے ہلکے زرد پڑتی رنگت۔ ثنا سنتے اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ کنول بیگم سلمیٰ بیگم کے گلے لگتے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگیں۔ ایک وہی تھی جن کے سامنے رو لیا کرتی تھی۔ محلے میں ابھی تک اس بات سے متعلق کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ کنول بیگم ان کو ساری بات سے آگاہ کرتی مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی کہ شاید وہ کوئی اچھا مشورہ دے دیں جو انہیں اس مشکل سے نکال دے۔ ثنا اوپر آئی اور ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھی، جب اس کی نظر دیوار کے پاس نیچے بیٹھی میرال پر آ ٹھہری۔ وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے ان پر سر ٹکائے یوں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک پل کو ثنا کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ ثنا کو اس پر ترس آیا۔ خود کو سنبھالتے اس کی جانب بڑھی، آہٹ پا کر بھی اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ ثنا عین سامنے آ بیٹھی۔ میرال، اس نے پکارا۔ میرال ادھر دیکھو، آپ کی باعث نے باقاعدہ طور پر اسے ہلاتے کہا۔ ثنا چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میرال نے ایسے ہی بیٹھے اسے کہا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، ثنا نے اپنی بات پر زور دیتے یقین دلایا۔
کہ وہ اس کی ایک نہیں سننے والی۔ اس کے ڈھیٹ پن پر میرال کو غصہ آیا، لیکن بولی کچھ نہیں، یوں ہی چپ بیٹھی رہی۔ میرال کچھ تو بولو، میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ اپنے دل کا بوجھ تم ہلکا کر سکتی ہو۔ وہ کافی فکر مند ہوئی تھی۔ میں سنوں گی، جو تم کہنا چاہتی ہو کہو، رونا چاہتی ہو رو لو، چیخنا چلانا چاہتی ہو چلاؤ، مگر ایسے خاموش مت رہو۔ میں جانتی ہوں، مجھ سے پوشیدہ مت رکھو، اپنے دل کی بھڑاس نکالو، ایسے کر کے خود کو اذیت مت دو۔ کب تک یہ سب کرو گی بتاؤ؟ آنٹی نے بتایا ہے مجھے تم کل سے چپ ہو، روئی بھی نہیں۔ وہ کتنی بار تمہارے آگے آ کر روئی کہ شاید تم رونا چاہتی ہو تو ان کے گلے لگ کے رو لو گی، ان سے کہہ دو گی وہ سب جو دل میں دبائے بیٹھی ہو۔ تم بت یا پتھر نہیں ہو جس پر کچھ اثر نہیں کرتا، تم ایک جیتی جاگتی انسان ہو۔ تمہارے بھی احساسات جذبات ہیں، اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کے چکر میں کیوں ایسے بے حال ہو رہی ہو؟ تم سن رہی ہو؟ اسے لگا کیوں اپنے الفاظ اس پر ضائع کر رہی ہے۔ اسے کوئی رسپانس نہ دیتے دیکھ اسے مخاطب کیا۔ بولو میرال بولو، کچھ کہتی کیوں نہیں؟ ثنا کب سے بیٹھی اپنے سامنے پتھر بنی اس لڑکی سے دماغ پا رہی تھی، جو اس کے کسی بات کا اثر سرے سے لے کر ہی نہیں رہی تھی۔ ثنا نے جان بوجھ کر اس کے سامنے ایموشنل باتیں کی کہ وہ رو دے۔ ہاں، اس کی باتوں نے اتنا اثر ضرور کیا کہ اس کے جسم ہلکے ہلکے لرزنے لگا تھا، ہاتھوں کی گرفت ٹانگوں کے گرد مضبوط ہوئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ میرال کیا چاہتی ہو؟ میں چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ تمہیں تو شوق ہے نا خود کو اذیت دینا، یہ جانتے ہوئے تمہارا ایسا کرنے سے دوسرے بھی اذیت سے دو چار ہوتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر نہیں تم میرال آنٹی کو کس بات کی آخر کیوں سزا دے رہی ہو بتاؤ؟ اس سب میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اب بھی نہ کچھ بولی۔ ثنا کو شدید غصہ آیا، تیش میں آتے سے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ میرال میں تم سے بات کر رہی ہوں، بند کرو یہ سب، اگر تم میری بات نہیں سنو گی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی۔ ثنا اشتعال میں آتی سے بازوؤں سے ہلاتے جھنجھوڑنے لگی تھی، جبھی میرال کا ضبط ٹوٹا، وہ جھٹکے سے سر اٹھاتی، ایک نظر ثنا پر ڈالتی، فوراً سے اس کے گلے لگتی رو دی۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔